میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ کی تعریف بار بار کی۔ آپ حامد ہیں تو رب العرش محمود ہے، آپ احمد ہے تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے، آپ حمید ہیں تو آپ کی امت حمادون ہے، آپ حماد ہیں تو آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ معزز سامعین، آج ہم شافع محشر، ساقی کوثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عرب میں یہ نام مشہور نہیں تھا، لیکن جیسے فرشتے کی بشارت سے حضرت حاجرہ نے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، ایسے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرشتے کی بشارت سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ چنانچہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے، آسمان پر احمد ہے، تورات میں محمد ہے، انجیل میں احمد ہے۔ ایک دوسری حقیقت بھی سامنے رکھیں، وہ یہ کہ آپ کے نام کو حمد سے خصوصی مناسبت ہے۔ آپ حامد ہیں تو رب العرش محمود ہے، آپ احمد ہے تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے، آپ حمید ہیں تو آپ کی امت حمادون ہے، آپ حماد ہیں تو آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے تھے۔ آپ نے دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر لگا دیا، لہٰذا آپ حامد بھی ہیں، حماد بھی، حمید بھی، محمود بھی، محمد بھی، احمد بھی ہے۔ عربی لغت میں محمد کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے جس میں ساری اچھی خصلتیں جمع ہو گئی ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، نبوت سے پہلے کا مطالعہ کیجئے، نبوت ملنے کے بعد کی زندگی پر نظر ڈالیے، مکے کی زندگی کا جائزہ لیجئے، مدنی زندگی کو پڑھیے، آپ کے بچپن کو دیکھیے، جوانی کو دیکھیے، آپ کو شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، بچوں کے باپ کی حیثیت سے دیکھیے، زمانہ امن میں دیکھیے، حالت جنگ میں دیکھیے، مسجد کے محراب میں دیکھیے، مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں دیکھیے، آپ کی زندگی کی ہر ادا کو دیکھیے، خوب انداز سے ہر پہلو سے دیکھیے، بار بار دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کون سی اچھی خصلت اور صفت ہے جو آپ کو کسی کے بچپن اور جوانی میں دکھائی دیتی ہے، کسی شوہر اور باپ میں نظر آتی ہے، کسی سپہ سالار اور حکمرانوں میں نظر آتی ہیں، کسی خطیب اور قائد میں دکھائی دیتی ہیں۔ میرے دوستو، محمد کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، یہاں تک کہ رب کائنات نے کلام مقدس میں آپ کی تعریف بار بار کی۔ کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیرہ کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو حجت اور برہان قرار دیا، کہیں آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں آپ کو طٰہٰ اور یاسین کہا، کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دیا۔ دنیا والوں نے ابھی تک پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا، آپ کے پیغام کو نہیں سمجھا، آپ کے کام کو نہیں سمجھا، لیکن جو دنیا والے آپ کے مقام، پیغام اور کام کو سمجھتے جائیں گے، آپ کی تعریف کرتے جائیں گے، جب جہالت کی رات ختم ہو جائے گی، جب غفلت کے پردے ختم ہو جائیں گے، جب دل و دماغ سے تعصبات کی چٹانیں ختم ہو جائے گی، تو مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم تک، ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے چین تک، ہر شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے دوستو، محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو، لیکن قدرت کی جانب سے نوع انسانی کو جہاں تک
اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا، جتنے کمالات عطا کرنے تھے سب عطا کر دیے۔ یوں تو دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا تھا، اعلیٰ اخلاق عطا کیے تھے، مثالی کردار دیا تھا، لیکن وہ سارے کمالات جو پہلے انبیاء کو فرداً فرداً عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے تھے۔ یعنی آدم علیہ السلام کا خلق، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولۂ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، ہارون علیہ السلام کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام کا حسن، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد و تقوی جیسے اوصاف و کمالات آپ کی زندگی میں یکجا کر دیے گئے تھے۔ اس لیے تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یعنی مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مقام ہے، اسی لیے کلمہ طیبہ میں جہاں لا الہ الا اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد فوراً محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ اس کلمہ سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو شخص اللہ کو تو مانے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اسے رسالت کا بھی اقرار کرنا ہوگا، اگر وہ اللہ کی کبریائی کو مانتا ہے تو اسے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اگر وہ رب کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رحمت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔